بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے وہ مجھ کو ناراض کرے۔ اور فرمایا، تمام دنیا کی عورتوں میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اقتدا کے لیے کافی ہیں۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک پلنگ، ایک بستر اور ایک چادر اور ایک مش اور 2 چکیاں عنایت فرمائی تھیں، اور عمر بھر یہی چیز کام آتی رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کبھی کبھی خانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں صلح کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرا دی۔ گھر سے مسرور نکلے، لوگوں نے پوچھا، آپ گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، اب آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں نے ان 2 شخصوں میں مصالحت کرا دی جو مجھ کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر کچھ سختی کی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اب میں تمہارے مزاج کے خلاف ہوں، بات نہ کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ فرمایا، میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچے گا مجھے بھی اذیت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ارادے سے باز آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک پھر کبھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کاروبار خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے میں گٹے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چیکٹ ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن بائیں ہیما جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے، تو ارشاد ہوا کہ جان بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے کہ سر ڈھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر برہنہ رہ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو آرائش یا زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے غلام خرید لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حزبہ سے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو اس دنوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان زہارف سے آلودہ ہوں۔ اس کے بدلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اسب کا ہار اور ہاتھی کے دانت کے کنگن خرید لا دو۔ صدق و ریاستی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد اس میں مستثنیٰ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت تھی وہ بھی اسی بنا پر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھی۔ جب وہ ہوش سال تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مقیم تھے تو عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ قریش مارے ہوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت 5 یا 6 برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوج اٹھا کر عقبہ کو برا بلا کہا اور بددعائیں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول تھا جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے خدمت میں بازیاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف یہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان سے کان میں کچھ باتیں کیں۔ وہ رونے لگے، پھر بلا کر کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملوگی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار خشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا۔ وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی، اس وقت وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین میں خاص شدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت و مرد سب کا جنازہ کھلا ہی جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں انتہا درجہ کی حیا تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے،
جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسما نے کہا، جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اسے پیش کروں۔ یہ کہہ کر حرمے کی چند شاہیں منگوائیں اور اس پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد مسرور ہوئیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا اور خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ قبر کے بارے میں سخت اختلاف ہے، کہاں مدفون ہے۔ بعض کے قول کے مطابق دار عقیل میں دفن ہوئی۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔